صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ آج کا یہ درس نماز کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی صحیح مسلم میں ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو۔ اس حدیث اور اس کے پہلے جو حدیث دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آمین کہی جائے کہ اگر زور سے کہنا ہوتا تو امام کے آمین کہنے کا پتہ اور موقع بننے کا کیا حاجت ہوتی۔ جب ولدالدین کہے تو آمین کہو، اور اس سے بہت ساری ترمذی کی روایت شعیبہ سے ہے کہ آمین کہی جائے مگر آہستہ آہستہ آمین امام کے پیچھے کہنا چاہیے۔ جب امام نماز پڑھائے قرات کرے ولدالدین پڑھے تو پیچھے امام کو چاہیے کہ آمین آہستہ آواز سے کہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے یہی بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے بلکہ چپ رہے، اور یہی قرآن عظیم کا بھی ارشاد ہے۔ آیت کریمہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو نماز میں یا ویسے ہی تو سننے والا چپ کر کے اس کی تلاوت کو سنے۔ اور فقہ حنفیہ کے نزدیک بھی یہی حکم ہے کہ جب امام نماز پڑھائے، نماز پڑھنے والا امام کے پیچھے جو مقتدی ہے وہ امام کے پیچھے صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر امام کی قرات سنے، چاہے امام بلند آواز سے تلاوت کرے چاہے پشت آواز سے۔ مثال کے طور پر ظہر اور عصر کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی، تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ مقتدی کے لیے بھی یہی حکم ہے، جو اونچی آواز سے جو امام قرات کرتا ہے تو مقتدی کے لیے حکم ہے چپ رہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر میں بھی امام کے پیچھے مقتدی چپ رہے گا، تلاوت نہیں کرے گا۔ تو جب اگر بلند آواز سے جو سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے ولدالدین کہی جاتی ہے، تو جب امام ولدالدین کہے تو پیچھے مقتدی آہستہ آواز سے آمین کہے۔ اور کچھ حضرات اس مسئلے پہ بحث کرتے ہیں کہ آمین زور سے کہنا چاہیے، یہ فقہ حنفیہ کے خلاف ہے۔ فقہ حنفیہ کے نزدیک آہستہ آمین کہنا درست ہے۔ تو جب قرآن پاک کے اندر فقہ حنفیہ کے نزدیک یہی دلیل ملتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، اس امید پر کہ رحم کیے جاؤ، یعنی تم پر اللہ رحم فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا